اور وہ ہے حدیث ابو داؤد کے اندر کہ تابعی کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن عمر کو دو کام کرتے ہوئے دیکھا ہے. ایک تو وہ مٹھی کے بعد داڑھی کاٹ دیا کرتے تھے مطلقاً, اور دوسرا وہ افطاری کے وقت دعا پڑھتے تھے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. اے حدیث بھی تانوں ادھی دسی نے, اے پوری حدیث ہے نہیں دے اے ذهب الظمأ جو اہل حدیث دعا پڑھتے ہیں نا افطاری کی, یہ پوری حدیث یوں ہے کہ عبداللہ بن عمر دو کام کیا کرتے تھے. ایک تو مٹھی کے بعد داڑھی کاٹ دیا کرتے تھے, اور دوسرا جب بھی افطاری کرتے تھے تو وہ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ یہ پڑھا کرتے تھے. پیاس چلی گئی, رگیں تر ہو گئی, اور اللہ کے حضور ہمارا اجر پکا ہو گیا انشاءاللہ. تو یہ روایت بیان کرتے ہیں. اب وہ جو حج اور عمرے پہ انہوں نے لوگ کہیں کہ حج اور عمرے پہ پھر اسپیشل کیوں کی, وہ الموطا امام مالک میں ہے. امام مالک لے کے آئے ہیں صحیح سند سے, گولڈن چین سے. امام مالک نے نافع سے اور نافع نے عبداللہ بن عمر سے, سب سے بیسٹ چین. وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے جس سال حج کرنا ہوتا تھا یا عمرہ, اس سال رمضان سے حج اور عمرے تک اپنی داڑھی نہیں کاٹتے تھے اور اس کو مٹھی کے بعد بڑھنے دیتے تھے, تاکہ جب میں سر کے بال منڈواؤں تو میں اپنی داڑھی کے بال بھی کاٹوں. اور وہ اپنی مونچھیں اور داڑھی یہ بھی کاٹا کرتے تھے احرام کی پابندیوں سے نکلنے کے لیے. لیکن امام مالک نے اس کے ساتھ لکھا ہے کہ یہ جو حضرت عبداللہ بن عمر کا یہ عمل ہے نا, یہ ان کے لیے خاص ہے, امت کے لیے نہیں ہے. اس سے پھر اہل حدیث کہتے ہیں دیکھیں جی امام مالک نے جو ہے نا عبداللہ بن عمر کو کہہ دیا کہ داڑھی نہیں کاٹ سکتے. نہیں سر, انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں امام مالک کہ حج اور عمرے پہ مونچھیں پست کرانا اور داڑھی کا کاٹنا یہ احرام کی پابندیوں سے نکلنے کے لیے اس کا کاٹنا ضروری نہیں ہے, صرف سر کے بالوں کا کاٹنا حلق اور قصر کروانا ضروری ہے. وہ امام مالک یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ عبداللہ بن عمر جو اتنی یعنی مزید اپنے بالوں کو کاٹتے تھے نا, یہ باقی امت کے لیے ضروری نہیں ہے, یہ ان کا اپنا ذاتی عمل تھا. اور وہ اہل حدیث دوسری طرف لے جاتے ہیں کہ وہ نعوذ باللہ یہ کہہ رہے ہیں امام مالک کی جرت ہے کہ عبداللہ بن عمر پہ بول جائیں. ٹھیک ہے, ایسا نہیں تھا, وہ کچھ اور بتانا چاہ رہے تھے. اور میں نے تو ابو داؤد سے بتا دیا مطلقاً کاٹتے تھے. ہاں جی ہون لے آؤ نا جب, تو لہٰذا وہ جو حج عمرے پہ بڑی ہوتی تھی نا, وہ تازہ بڑھائی ہوتی تھی کاٹنے کے لیے, تاکہ اللہ کے حضور میں داڑھی کے بھی قصر کروا کے نا اللہ کے حضور اپنی حاضری لگواؤں. مونچھیں بھی چھوٹی کرواتے تھے. بخاری مسلم میں حدیث ہے 5 چیزیں فطرت سے ہیں: ختنہ کروانا, مونچھوں کے بال پست کرنا, بغلوں کے بال صاف کرنا یا اکھیڑنا, اور زیر ناف بالوں کا اکھاڑنا, اور داڑھی کا بڑھانا. یہ داڑھی کے بڑھانے والے جو الفاظ ہیں نا, یہ مسلم شریف میں ہے, وہاں پہ 10 چیزیں فطرت سے ہیں. اور بخاری مسلم کی جو متفق علیہ حدیث ہیں ان میں بس 5 چیزوں کا ذکر ہے: ناخن کاٹنے کا, زیر ناف بالوں کا, اور بغلوں کے بالوں کا, اور مونچھیں پست کرنے کا, اور ختنہ کروانے کا. مسلم میں 10 چیزیں فطرت سے ہیں, اس میں داڑھی بڑھانے کا بھی ذکر. تو لہذا داڑھی کو موڑنا فطرت کی مخالفت ہے. اب وہ بخاری مسلم کی وہ حدیث بھی یاد رکھیں, ان عورتوں پہ لانا جو مردوں کی مشابہت کریں, ان مردوں پہ لانا جو عورتوں کی مشابہت کریں. تو وہ مرد عورت کی مشابہت کرتا ہے جو داڑھی مونڈ دیتا ہے. ہاں اگر وہ تھوڑی سی داڑھی رکھ لیتا ہے, جسے عرف عام میں داڑھی کہا جائے, لعنت سے نکل جائے گا, حرام سے نکل جائے گا. اب اللہ توفیق دے تو مٹھی رکھے گا تو زیادہ ثواب ہے. ہم تو جناب مٹھی کے بعد بھی نہیں کاٹتے, آپ دیکھ لیں ہمارے تو بال سچی داڑھی ہے, بڑی نہیں. اور میں آپ کو بتاؤں عموماً لوگوں کی داڑھی مٹھی سے آگے نہیں جاتی, بہت کم لوگوں کی جاتی ہے اگر سچی ہو. یہ جو لوگ شیو کرتے رہتے ہیں نا, وہ پھر جب رکھتے ہیں تو ان کی آگے چلی جاتی ہے. باقی متواش نہیں ہونی چاہیے داڑھی کے, لوگ دیکھ کے گن کھائیں. اور معذرت کے ساتھ جس طرح اہل حدیث کے اندر یہ بہت سارا مسئلہ ہے, جماعت المسلمین کے اندر بھی, اور بریلوی دیوبندی اس معاملے میں ٹھیک ہے, وہ تو بڑی سجا کے داڑیاں رکھتے ہیں. اچھا اس میں داڑھی اگر کسی نے کاٹنی ہے نا, تو صرف یہ مٹھی اس کی ناپنے کا طریقہ جو ہے نا, وہ جہاں سے بال اگے ہوئے ہیں اس اعتبار سے. اب یہاں سے اگر بال اگے ہیں نا اور یہاں کسی کی گھنی ہے تو یہاں پہ بھی مٹھی کر کے یوں کاٹ سکتا ہے. ایک ضعیف روایت بھی ہے ویسے ترمذی سے کہ نبی علیہ السلام اپنے طول اور عرض سے داڑھی کو کاٹا کرتے تھے. یہ حدیث ترمذی میں ہے, لیکن روایت پیش نہیں کی. میں عبداللہ بن عمر, ابن عباس اور باقی لوگوں کی پیش کر رہا ہوں, اس لیے نہیں کہ لوگوں کی داڑھی میں نے کٹوانی ہے. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دین کا اصل مسئلہ کیا ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو حرام سے بچائیں. داڑھی کو گرہ لگانے کی بجائے مٹھی کے بعد کاٹ لیں. سفید بالوں کے ڈر کی وجہ سے جو داڑھی نہیں رکھتے وہ داڑھی کو کالا کر لیں. جو مٹھی داڑھی رکھتے ہوئے شرماتے ہیں وہ کم از کم چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھ لیں. اب تو میں کہتا ہوں فیشن آ چکا ہے. سارے آپ کے جتنے ڈراموں کے اور فلموں کے ہیرو جو میرے علم میں آ رہے ہیں
آلموسٹ ساروں نے داڑھی رکھی ہوئی ہیں، چلو فیشن ہی سمجھ کے آرام تو بچ جاؤ گے۔ اور یہاں پہ میں اسلامی بہنوں کو بھی مشورہ دیتا ہوں جن کو نقاب کرنے سے گھن آتی تھی نا، کورونا نے آپ کا مسئلہ حل کر دیا۔ اب آپ جو ہے نا وہ اگر نقاب نہیں کرنا چاہتی نا، جو لوگ یعنی صرف پہلے بالوں کو ہی چھپاتی تھیں عورتیں، چہرے کا نقاب نہیں کرتی تھیں، وہ آدھا حجاب کرتی تھی، تو یار وہ آپ ماسک پہن لو۔ اور یہ ماسک وہ چیز ہے جو آپ کو گورا بھی نہیں روکے گا۔ آپ کو پتا ہے فرانس میں جب حجاب کے اوپر پابندی لگی ہے تو جن عورتوں نے چہرہ چھپانا تھا انہوں نے تو پھر جناب وہاں پہ ماسک پہننا شروع کر دی۔ ابھی تو ایک میڈیکل ایشو ہے، کئی لوگوں کو پولن الرجی ہوتی ہے، ڈسٹ الرجی ہوتی ہے، کچھ بھی نہ ہو کسی سے جراثیم سے بچنے کے لیے تو آپ کا بیسک ہیومن رائٹ ہے۔ اب کورونا نے تو قیامت تک کے لیے مسئلہ، کورونا نہیں جانا، ایسے نہیں رکھنا، جس طرح نزلہ زکام دی یہ بہن ہے چھوٹی، تو اس کے ساتھ آپ نے کو ایگزسٹ کرنا ہے۔ تو اب یہ ہمیشہ کے لیے نا آپ عورتیں تو اپنا نقاب کر سکتی ہیں کہ وہ میڈیکل ماسک یوز کریں، کپڑے والا کر لیں، دوسرے والا کر لیں، یہ اللہ نے ان کو ایک بہانہ دیا ہے کہ وہ کم از کم۔ اچھا آپ کو یہ سوچ سکتا ہے کہ میں تو اللہ کے لیے نہیں کر رہی تو مجھے اس کا کوئی ثواب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہمیں ثواب سے کوئی غرض نہیں میرے بھائی، ہم کہتے ہیں پہلے سٹیپ میں آپ